اب پیپلز پارٹی کے کئی رہنما جو ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں کہ کیونکہ اب چند ماہ کی حکومت ہے، اس کے بعد انتخابات ہونے ہیں، اب سردیوں کا موسم ہے، پھر ایکشن کمیٹی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے مسائل سے نپٹے گی۔ شاہ صاحب لوگ سوال یہ کریں کہ چند ماہ کیوں مطلب یہ پریکٹس کی گئی، کیا وجہ تھی، یعنی کہ اب دو رائے اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں آج میں قصور گیا ہوا تھا، اچھا وہاں ہمارے بیورو چیف ہیں شیخ محمد حسین صاحب، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، اچھا اچھا تو وہاں چودھری منظور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ہماری پارٹی میں ایک بڑی اکثریت جو تھی وہ تو اقتدار لینا نہیں چاہتی تھی کہ بھئی ہم شاید کچھ کر نہیں پائیں گے، لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ اگر اقتدار نہ لیں تو پھر نگران حکومت قائم ہو جائے اور وہ لمبا عرصہ قائم رہے، تو پھر اس وقت پھر اس میں ہم کیا کریں گے۔ صحیح۔ اب تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی اپنی جان لڑائے گی اور حالات کو سنبھالے گی، اور جو وہاں ایک ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی تحریک کے نتیجے میں جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کو سمیٹے گی۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوتا ہے۔ شامی صاحب جو فیصل راٹھور صاحب ہیں، ان کے والد گرامی بھی یہاں کے، وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ وزیر اعظم بھی رہے، صحیح، اور یہ خود بھی وزیر تھے ابھی انوار الحق کی کابینہ میں، اور سیکرٹری جنرل وہاں تھے پیپلز پارٹی کے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے اصل میں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو قائم نہیں کیا جاتا تھا آزاد کشمیر میں، تو مسلم لیگ نون کا تو موقف یہی تھا، مسلم لیگ کا نون سے پہلے بھی مسلم لیگ کا موقف یہی تھا کہ مسلم کانفرنس جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہاں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو وہاں قائم کیا 77 میں، اس سے بعد پھر پی ٹی آئی بھی قائم ہو گئی، پھر مسلم لیگ نون بھی قائم ہوئی، تو اب ساری سیاسی جماعتیں وہاں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہ سر 5ویں وزیر اعظم ہے وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ وہاں اب مسلم کانفرنس جو ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے، اگرچہ کہ سردار عبدالقیوم کے بیٹے سردار عتیق احمد خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے کئی رہنما جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شریک ہو چکے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ بھی مسلم کانفرنس کے رہنما تھے ایک بہانے بڑے۔ تو اب ایک زمانے میں جو اتنے تحریک کشمیر جو تھی اور کشمیر کے لیڈر اتنے بڑے تھے، چودھری غلام عباس جنہیں ہم قائد ملت کے نام سے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد سردار عبدالقیوم صاحب، کے ایچ خورشید صاحب، پھر سردار ابراہیم صاحب، کہ یہ لوگ جو تھے وہ پاکستان کی سیاست میں دخیل ہوتے تھے، اور جو ہمارے چودھری غلام عباس ہیں جو قائد ملت کہا جاتا ہے، وہ جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس کا حصہ تھے، اور سردار عبدالقیوم جو ہیں وہ جو یہاں پی این اے کی تحریک تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلی، اس میں اس کا حصہ تھے۔ 9 پارٹیاں اس میں شامل تھیں، 9 ستارے جن کو کہا جاتا ہے، تو ایک ستارہ جو تھے وہ سردار عبدالقیوم خان بھی تھے۔ تو بہرحال اب پاکستانی سیاست وہاں پہنچ گئی ہے، کشمیری رہنما بڑے بڑے جو ہیں پاکستانی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہمارے سردار تنویر الیاس جو ہیں جو سابق وزیر اعظم، وہ بھی اب پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ تو اب تو آپ ان کو بے دخل نہیں کر سکتے وہاں سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ اب وہ کشمیری سیاست کا حصہ بن گئی ہیں۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے اب بھی کوشش ہوتی ہے تمام تر یعنی حالات کے جبر کے باوجود وہ اپنا ایک انسٹیٹیوشنل رول ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنا ایک جمہوری چہرہ جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آزاد کشمیر کے معاملات سے نبٹتی ہے۔ اور یہ جو فیصل راٹھور ہیں ان کی شہرت اچھی ہے، لوگوں میں گھل مل کے رہنے والے ہیں۔ شہرت تو سر ان کی بھی اچھی تھی، اور چودھری صاحب کی بھی چودھری انوار الحق کی اچھی تھی، لیکن کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھی نا، وہ تو اکیلے نہیں تھی کسی کی، اکیلے تھے نا۔ اب وہ یعنی پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی وہاں، اور یہ ان کے پیچھے تو ایک پارٹی ہے اور ایک ان کی پوری تاریخ ہے اور ان کی کمٹمنٹ بھی ہے، کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرغے باد نما نہیں ہے کہ آج جس طرف ہوا ہے اس طرف چل پڑے،
پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے ان کا، ان کے والد کا بھی ایک کمیٹڈ کارکن ہے پیپلز پارٹی کے. تو اور پھر یہ ہے کہ میڈیا میں بھی میرا خیال ایک ٹی وی پہ ٹاک شو بھی کرتے رہے ہیں. تو بہرحال ایک سلجھے ہوئے شخص ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورت بنتی ہے. چلیں شامی صاحب، نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں.